جناب میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ جو مرزا کو نبی نہ مانے اس پر کیا حکم لگے گا، ذرا اس کی وضاحت کر دیں۔ جی، جو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو نبی نہ مانے وہ اس کے اوپر وہی حکم لگے گا جو قرآن کریم کا حکم ہے کہ جو انبیاء کو جھٹلاتے ہیں ان کے اوپر کیا حکم لگتا ہے، جو ان کے اوپر حکم لگے گا وہی آپ کے اوپر لگے گا۔ شکریہ۔ بتا دیں آپ حکم بتا دیں، بڑی مہربانی ہو۔ قرآن نے کیا کہا ہے قرآن نے، وہ وضاحت کر دیں، بات تو گول مول نہ کریں، کھل کے بات کریں آپ۔ جی، جو نبیوں کا منکر ہے وہ کافر ہے، میں تو یہ جانتا ہوں۔ اگر آپ اس سے زیادہ کچھ اور جانتے ہیں تو وہ بتا دیں، لیکن میں یہ جانتا ہوں۔ جی میں بھی یہی مانتا ہوں، جو انبیاءوں کا منکر ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ بھی یہ مانتے ہیں، تو آپ اس بات پر قائم رہنا۔ تو یہ بتائیے کہ جو مرزا احمد قادیانی کے دنیا میں آنے سے پہلے لوگ گزرے ہیں، جن کے اندر صحابہ اکرام سے لے کر آخری وہ شخص جو محمد مرزا قادیانی کے پیدا ہونے سے پہلے تھے اور وہ مسلمان تھے، ان میں سے کس کا عقیدہ تھا کہ مرزا یا کوئی اور نبی دنیا میں آنے والا ہے یا آئے گا؟ جی، ان سب کا ہی عقیدہ تھا کہ ایک نبی دنیا میں اور آنے والا ہے، اس کا نام وہ دیتے ہیں عیسیٰ، ٹھیک ہے۔ عیسیٰ جو ہے ایک روح کا نام ہے، اور وہ بنی اسرائیل والے عیسیٰ جو ہے وہ سمجھ بیٹھے غلطی کھا گئے، یہ سمجھتے ہیں۔ سب کا ہی عقیدہ تھا کہ ایک نبی آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی آئے گا، سب کا ہی عقیدہ تھا۔ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور نبی آئے گا، ذرا اس کا کوئی ایک حوالہ دیں، کسی عالم کا، کسی مفسر کا، کسی صحابہ کرام کا، کسی کا بھی ایک حوالہ دیں آپ۔ جی، مجھے میرا خیال ہے کہ حوالہ دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے قائل آپ لوگ نہیں ہیں؟ آج بھی ہم تو نہیں ہیں، لیکن آپ لوگ ہیں، آج بھی وہ بنی اسرائیل والے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے قائل ہیں یا نہیں ہیں؟ جی، میں مولانا قاسم ننودوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ ان کا حوالہ تو دے تو رہا ہوں، ایک تو وہ بھی حوالہ آپ کو دیا ہے، وہ کہتے ہیں نبی پیدا ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کہ لیسا بینی و بینہ نبی، میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ سے میں نے پوچھا ہے صحابہ اکرام سے لے کر آخری انسان جو احمد مرزا قادیانی کے پیدا ہونے سے پہلے دنیا میں آیا ہو اور اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں، ان کے بعد بھی نبی آئے گا، آپ اس کا حوالہ دیں، بس اتنا کر دیں آپ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہرحال آخری نبی ہیں، یہ بات تو درست ہے، لیکن آپ لوگوں کے نزدیک وہ آخری نبی نہیں ہے، کیونکہ آپ عیسیٰ نبی اللہ آنے کا انتظار نہیں کر رہے۔ دور سے حوالہ لینے نہیں جائے گا، کیا حدیثوں میں نہیں لکھا کہ عیسیٰ نبی اللہ آئے گا؟ بتائیں حوالہ کس چیز کا؟ مجھے تو سمجھ نہیں لگ رہی کہ آپ یہ حوالہ کیوں مانگ رہے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ عالم ہیں، آپ کی تصویر لگی ہوئی ہے، داڑھی آپ نے رکھی ہوئی ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیوں یہ حوالہ مانگ رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی آئے گا۔ کیا آپ کو نہیں علم اس بات کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا؟ جناب آپ بات کو گھما پھرائیں نہیں، آپ ثابت کریں، کسی کا حوالہ دیں، صحابہ کرام کا حوالہ دیں، ان کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی اور نبی آ سکتا ہے، کہ اللہ کے رسول آخری نبی نہیں ہے، وہ آپ حوالہ دیں، آپ یہ بات کو گول مول نہ کریں، سمجھیں، سیدھی بات کریں میرے ساتھ۔ انا للہ انا الیہ راجعون۔ او بھائی، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ آپ خود ابھی 2 منٹ کے بعد مان جائیں گے۔ یہی جو بات آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ فلاں سے دکھائیں فلاں سے دکھائیں فلاں، یہ آپ 2 منٹ کے اندر اندر یہ بات آپ مان جائیں گے۔ دیکھیں بھائی، مجھے حوالہ وہ چاہیے کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں اور ان کے بعد بھی نبی آئے گا،
اور یہ اس کا عقیدہ ہو، یہ اس کا ایمان ہو، وہ بے شرنا آپ کو اب مجھے آپ کے قیاس، آپ کا فہم کبھی بھی نہیں چاہیے، ضرورت ہی نہیں پڑتی مجھے آپ جیسے لوگوں کو قیاس ہے، کو فہم چاہیے، مجھے حوالہ چاہیے۔ جی میرے پیارے بھائی، ابھی آپ خود اقرار کریں گے عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ دیکھو میرے بھائی، بات کو گول مول کرنے سے تو کوئی فائدہ ہے نہیں، کیا کوئی فائدہ ہے؟ میں نے جو سوال رکھا ہے وہ یہ رکھا ہے کہ کسی ایک مسلمان کا عقیدہ دکھاؤ کہ اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے اور ان کے بعد بھی نبی آئے گا یا نبی آئیں گے، یہ دکھانا آپ کو۔ آپ میرے سے سوال جواب مت کرو۔ بھائی ایک مسلمان کسی سے میں نے ڈھونڈ کر نہیں لانا، میں نے آپ کو ہی منوانا ہے کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہے یا نہیں ہے۔ میں نے آپ سے منوانا ہے، آپ مان کے جائیں گے۔ بتائیں عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ سوال ہے جی۔ آپ ابھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے تو نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ دیکھو اتنی چالاکی مت دکھاؤ، میں تمہاری چالاکی چلنے نہیں دوں گا، سمجھے نہیں؟ میرے سے منوانا کی ضرورت نہیں ہے، میں کوئی حجت نہیں ہوں دین کے اندر، میں کوئی حجت نہیں ہوں، اور میری بات سے کوئی تم لوگوں کا یا میرا کسی دنیا میں کوئی فرق نہیں پڑنا۔ بات اس کی چلے گی جو حجت ہوتا ہے، جس کی بات قابل قبول ہوتی ہے، جس کی بات کو لوگ مانتے ہیں، اس کی بات چلے گی، مانتے ہیں اس کی بات، جس کی بات کو لوگ مانتے ہیں اس کی بات چلے گی، سمجھ گئے؟ تو اتنی ہوشیاری دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہوشیاری اپنے پاس رکھو، آپ یہ چالاکی جو آپ کی ہے یہ اپنے پاس رکھو، آپ میرے سمجھ دکھاؤ۔ اتنے دنیا میں جو مسلمان گزرے ہیں، میں گزرے لوگوں کی بات بتا رہا ہوں، ان میں سے کسی ایک عقیدہ آپ ثابت کریں، آپ بات ختم ہو جاتی ہے۔ آپ میری بات نہ ہی کرے تو بہتر ہے، میں آج آپ کو جانے نہیں دوں گا، آج آپ کی چالاکی آپ کے پاس ہی رکھ دوں گا میں آج۔ آپ میری بات ہی نہیں کریں، مجھ سے پوچھیں نہیں، میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو گزر چکے ہیں، کیا وہ کافر گزر چکے ہیں؟ بس یہ آج آپ سے قبولوانا مجھے۔ آپ نے کہا ہے کہ کسی مسلمان کا عقیدہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کسی کے پاس مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا عقیدہ ہے، میں آپ سے منواؤں۔ آپ کا عقیدہ ہے، میں آپ سے منواؤں گا، مانیں گے آپ؟ بتائیں عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں یا نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں یا نہیں ہیں یہ بتائیں، اور ابھی نہیں آئے لیکن بعد میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ جواب دیں جناب۔ بھائی جان میں آپ کو بھاگنے نہیں دوں گا، یہ آپ کی جو ہوشیاری چالاکی ہے نا، آپ مجھے جانتے نہیں ہو سوال کا، یہ آپ کی ہوشیاری چالاکی چلنے نہیں دوں گا، میں اتنی سی بھی نہیں چلنے دوں گا۔ کیوں کیا بات، آپ ان لوگوں کو مسلمان نہیں مانتے؟ ان کا حوالہ کیوں نہیں دیتے؟ وہ لوگ جو مر چکے ہیں، جو لوگ خیر القرون کے تھے، وہ لوگ جو ائمہ تھے، محدثین تھے، وہ جو لوگ تھے، کیا وہ سب کافر تھے آپ کی نظر میں؟ ہاں، کیا وہ لوگوں نے دین آپ تک نہیں پہنچایا؟ کیا آج ہم لوگ جو ہیں ان کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چل رہے ہیں؟ آپ ان میں سے بتائیں، آپ یہاں پہ چالاکی نہ دکھائیں۔ میرے پیارے بھائی، نہ بھاگنے کی یا نہ بھاگنے کی تو یہاں پر بات ہی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اب خود مانتے ہیں ابھی نہیں آئے لیکن بعد میں آئیں گے۔ کیا ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں، پہلے بھی وہ بعد میں بھی وہ۔ تو کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ کبھی سوچا آپ لوگوں نے؟ نہیں سوچو گے۔ پھر آپ نے بھاگنے کا راستہ ڈھونڈا، بھاگنے نہیں دوں گا، نہ تو میں تمہاری کوئی حیثیت، تمہاری اوقات سمجھتا ہوں کہ تمہارا میں ترجمہ یا تمہاری فہم یا تمہاری جماعت کی کوئی عزت ویلیو میری نظر میں یا میرے لیے حجت نہیں ہے، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میری بات آپ کے لیے حجت ہے۔ نہ ہم اپنی بات کرتے ہیں، نہ آپ کی نہ میری، اب ہم اپنی بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ آپ مجھے اپنی چالاکی ہوشیاری نہیں دکھائیں۔ تم جیسے کتنے دلال بیٹھے ہیں جو یہ کام کر رہا ہے، میں ایسے دلالوں کے باتوں یقین نہیں مانتا ہوں۔ میں مجھے صرف اور صرف احمد مرزا قادیانی کے آنے سے پہلے کے کسی ایک آدمی کا، کسی ایک عالم کا عقیدہ دکھائے، اس کی کتاب سے حوالہ دیں۔ ارے میرے بھائی دیکھو، پھر بھاگے آپ، کتنی ہوشیاری مار رہا ہوں میرے ساتھ، نہیں بھاگنے دوں گا تمہاری ہوشیاری نہیں چلنے دوں گا۔ میں تمہاری یا تمہاری جماعت کی کسی کی ایک ٹکے کی اوقات نہیں سمجھتا۔ تمہاری بات، تمہاری جماعت کی بات میرے لیے حجت ہے ہی نہیں۔
اور نہ ہی آپ میری بات کو حجت سمجھیں. آپ تو ان لوگوں کا بتائیں جو صحابہ اکرام سے لے کر مرزا قادیانی کے پیدا ہونے سے پہلے تک کے مسلمان کسی ایک کا عقیدہ دکھائیں. کیوں نہیں دکھا رہا بھائی؟ آپ کیوں نہیں دکھا رہا؟ سارا بس ادھر سے ادھر سے میں جماعت کی اشارے نہیں چلنے دوں گا، میں آپ کی بات نہیں چلنے دوں گا، میں آپ کی بات نہیں کروں گا، میں سمندر میں ڈوبنے لگا ہوں، میں گرنے لگا ہوں، میں مرنے. یہ کیا باتیں ہیں؟ وہ کیا باتیں ہیں یار؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. آپ لوگوں کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے؟ ابھی نہیں آئے. آئیں گے تو نہیں ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ سوال آپ سے کیا جاتا ہے. ارے بھائی آپ ادھر ادھر کیوں جا رہے ہو؟ آپ نے ابھی کہا ہے کہ جو انبیاؤں پر ایمان نہیں رکھتا آپ اس کو کافر مانتے ہیں. تو یہی تو ثابت کرنا، یہی تو آپ کو ثابت کرنا کہ احمد مرزا قادیانی کو کن لوگوں نے مانا اور وہ کون تھے مسلمان تھے، جنہوں نے نہیں مانا وہ کون کافر تھے. یا تو سارے مسلمان ہیں یا پھر سارے کافر ہیں. یہ تو آپ کو بتانا ہے نا. آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے. آپ کو تو ہم کافر مانتے ہیں، آپ کی پوری جماعت کو کافر مانتے ہیں. ہم تو آپ کو یعنی مشترکہ فیصلہ ہے ہمارا پوری امت کا. تو اس میں آپ کی بات حجت کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے پیارے بھائی، آپ نے پوچھا ہے کہ یہ ثابت کریں کسی سے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آ سکتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ آ سکتا ہے. آپ بھی مانتے ہیں آپ یا نہیں مانتے؟ مجھے کسی ایک مسلمان کا مرزا قادیانی سے پیدا ہونے سے پہلے کا کوئی ایسا مسلمان بتاؤ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے اور ان کے بعد بھی نبی آئے گا. بس اتنا دکھانا ہے. تم جیسے کافر لوگ بیٹھ کر جھوٹ بولیں گے، تمہاری تو کوئی اوقات ہی نہیں سمجھتا میں. تو تم اپنی بات کو کیوں منوا رہا ہو مجھ سے؟ میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ ایک نبی کا آنا مانتے ہیں یا نہیں مانتے. آپ سے ایک سوال ہے، دیتے نہیں ہیں. بھائی میں نے آپ سے سوال پوچھا، آپ گانے گا رہے ہو یار. کیا جہالت ہے؟ ویسے تم بہت بڑا علامہ، 24 گھنٹے لگے رہتے ہو گروپ کے اندر. یہاں تم بھاگ رہے ہو. اب تم 2 ٹکے کے 2 کوڑی کے لوگ بیٹھ کر قرآن حدیث کا فہم لوگوں کو بتاؤ گے. جو تم نے سمجھا وہ لوگوں پہ تھوپو گے. تم منواؤ گے کہ تم جو سچے ہو. ہم تو تمہارے نہیں مانتے، ہم تو تمہیں کافر مانتے ہیں. تمہاری بات تو ہمارے لیے کسی کے لیے حجت ہی نہیں ہے. ہمیں تو یہ بتانا ہے آپ کو کہ مرزا قادیانی کے پیدا ہونے سے پہلے اس دنیا میں کوئی ایسا مسلمان گزرا ہے. میں نے تو ٹوٹل کی بات کری ہے. تمہاری اوقات بھی نہیں کہ تم ٹوٹل کی بات کر لو. میں ٹوٹل کی بات کر رہا ہوں. کوئی بھی مسلمان ایسا گزرا ہو، لاکھوں کروڑوں مسلمان گزرے ہوں گے، کروڑوں خربوں گزرے ہوں گے، کہ کسی ایک کا عقیدہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، ان کے بعد بھی نبی کا سلسلہ جاری ہے، نبی آئیں گے. بس اتنا بتاؤ نا. ابھی دیکھو تم کہاں کہاں بھاگو گے. میرا سوال کا جواب کون دے گا؟ تم یہاں سوال کرنے نہیں بیٹھے ہو، یہاں تم جواب دینے بیٹھے ہو. ہاں، یہ جو تم اپنا جھوٹا نبی، جھوٹا دھرم لے کر گھوم رہے ہو اور بڑے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر بتا رہے ہو، حدیثیں پڑھ پڑھ کر بتا رہے ہو. تم جیسے کتنے آتے ہیں صبح شام، اور آج بھی دنیا میں کتنے بیٹھے ہوئے نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ بھی قرآن حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں. ہاں، کوئی ایسا کوئی نہیں آتا جو قرآن حدیث کا حوالہ نہ دیتا ہو. سب کا یہی کام ہے، جتنے بھی آئے اور جتنے بھی آ رہے ہیں سب ایسی نوٹنکی کریں گے. سمجھے نہیں بھائی؟ تو یہ نوٹنکی چھوڑ دیں آپ. اپنے جو تمہاری دکان ہے نا، یہ تمہاری دکان بند کرنی ہے مجھے. تو آپ مجھے اب میرے سوال کا جواب دے دیں. کیوں آپ مولوی صاحب، آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ جواب نہیں دیں گے؟ کیوں بھائی؟ دکان کھول کے تو آپ بیٹھے ہو نا، تبلیغ تو آپ کر رہے ہو نا، لوگوں کو بتا رہے ہو، ثابت کر رہا ہوں. میں کس بات کا جواب دوں گا بھائی؟ دکان تمہاری چل رہی ہے، تمہاری دکان پہ آیا ہوں، سامان تم سے میں خرید رہا ہوں نا. میری دکان پہ تو آپ نہیں آئے ہو. چلو ہوشیاری بند کرو. بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے اس بات کی کہ تم جیسے کافر آج بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر دعوے کرنے لگے اور جھوٹی موٹی کہانی گھڑ کر حدیثوں کے تعویل کر کے، قرآن کی آیتوں پہ تعویل کر کے اور اپنے آپ کو اس پر ڈھالنے کی کوشش کرو گے تو تمہاری بات نہیں چلے گی. میں تمہاری کیا تم جیسے کسی بھی کی بات مانتے ہی نہیں ہوں میں. اور میں تم لوگوں کی بات حجت تو کسی کی سمجھتے نہیں.
اور نہ ہی میں اپنی بات کو کسی کے لیے حجت سمجھتا ہوں، کسی کی نہیں سمجھتا. تو آپ بار بار میرے سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کی سمجھ جھوٹے ہیں، آپ جھوٹے ہیں اسی لیے کر رہا سب کچھ. یہ سچے ہوتے تو آپ جواب دیتے. جناب آپ پھر بھاگ رہے ہیں. میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں. جب ملیں گے جہاں ملیں گے آپ سے ایک ہی سوال کو پوچھتا رہوں گا. کیا مرزا قادیانی کے پیدا ہونے سے پہلے کوئی دنیا میں مسلمان ایسا گزرا ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، ان کے بعد بھی نبوت جاری ہے، ان کے بعد بھی نبی آئیں گے؟ یا وہ مرزا قادیانی کا انتظار کرا ہوگا، نام بتایا ہوگا، کوئی ثبوت کوئی دلیل آپ دیں. جب تک نہیں دیں گے میں آپ سے یہی سوال پوچھتا رہوں گا. میرے پیارے بھائی میں ادھر ہی ہوں لیکن میرا سوال وہیں پر کھڑا ہے. میں دو ٹوک سوال کروں گا. آپ خود ایک نبی کے آنے کے بارے میں مانتے ہیں، میں آپ کے کان میں بات بتاتا ہوں، آپ ایک نبی کے آنے کی آمد کی قائل ہیں. دیکھیں بھائی میری بات آپ نہ ہی کریں، میں آپ سے بار بار اس بات کو کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ میری بات آپ کے لیے حجت نہیں اور آپ کی بات میرے لیے حجت نہیں. سمجھے؟ اگر آپ جھوٹے نہ ہوتے، کافر نہ ہوتے تو دلیل دیتے. کیوں؟ کیونکہ سچا آدمی جو ہوتا ہے نا سچ بولتا ہے، جھوٹ کا سہارا نہیں لیتا. آپ جھوٹے ہیں، یا تو آپ اپنے آپ کو آج جھوٹا مانیں، کافر مانیں خود اپنے منہ سے کہ آپ جھوٹے مکار لوگ ہو، اور یا پھر دلیل دو میرے کو. کیونکہ آپ نے کہا نا کہ جو انبیاؤں پر ایمان رکھتا ہے وہ کافر ہے، تو پھر آپ کے بقول معاذ اللہ استغفر اللہ اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو آپ سب کو کافر مانتے ہیں، ہے نا؟ منہ سے بولو نا. اور میرے پیارے بھائی میں آپ کی بات کیوں نہ کروں، میں نے آپ کی بات کرنی ہے. آپ ایک نبی کے آنے کا مانتے ہیں، میں نے آپ کی بات کرنی ہے، یہ میرا پوائنٹ ہے. جی میں سچ بول رہا ہوں، 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 میں سچ بول رہا ہوں کہ آپ ایک نبی کے آنے کے قائل ہیں. میں سچ بول رہا ہوں، انکار کریں اسے. اچھا یہ بتاؤ، جو قاسم نانوتوی نے کہا کہ اگر نبی کے بعد کوئی نبی آ جائے تو کیا آپ قاسم نانوتوی کی بات کو صحیح مانتے ہو؟ جی بالکل، قاسم نانوتوی صاحب نے بالکل درست کہا ہے. قاسم نانوتوی صاحب نے قرآن کریم کے مطابق کہا ہے، درست کہا ہے انہوں نے، ہم صحیح مانتے ہیں ان کی بات کو. دیکھیں قاسم نانوتوی کا عقیدہ تھا کہ نبی کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، اس وجہ سے آپ اس کو مسلمان مانتے ہیں. دیوبندیوں میں اور بھی اکابر گزرے ہیں جن کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ قادیانی وہ کافر نہیں مانتے تھے. یہ تو مجھے پتا ہے، کیونکہ دیوبندی اور بریلوی جو لوگ تھے انہی کی وجہ سے ہی احمد مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، کیونکہ یہی دیوبندی بریلوی قادیانی یہ سب نبوت کی دوڑ میں لگے ہوئے تھے. یہ سب کون تھے؟ یہ نبوت کی دوڑ میں لگے تھے. یہ دھیرے دھیرے کر کتابیں شائع کرتے تھے اور اپنے عقائد جو تھے وہ پیش کیا کرتے تھے، اور لوگوں سے یہ منوانے کی کوشش کرتے تھے کہ لوگ وہ جو بات کہیں وہی حق ہے، اور جب لوگ اس بات کو مان جائیں کہ وہ بات حق بولتے ہیں تو وہ نبوت کا دعویٰ کر دیتے. لیکن اس میں ہوا یہ کہ جیسے قاسم نانوتوی تھا، رشید احمد گنگوئی تھا اور اشرف علی تھانوی تھا، ادھر احمد رضا خان تھا، اور بھی لوگ تھے جو نبوت کی دوڑ میں تھے، لیکن احمد مرزا قادیانی بازی مار گیا. یہ لوگ زمین بچھا رہے تھے دھیرے دھیرے کر کے کہ سن لو حق وہی ہے جو رشید کی زبان سے نکلتا ہے، اور جو تو ہے وہ میں ہوں. اشرف علی تھانوی جو ہے وہ اپنے نام میں کلمہ پڑھوا رہا تھا، ادھر اور بھی لوگ اپنے نام میں کلمہ پڑھوا رہے تھے. بڑے کام چل رہے تھے، لوگ دھیرے دھیرے کام کر رہے تھے، لیکن غلام احمد مرزا قادیانی جو تھا وہ بازی مار گیا. اس لیے وہ آپ کی نظر مسلمان ہے. کون؟ قاسم نانوتوی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یار آپ نے اپنے ہی بھائیوں کے اوپر الزام لگا دیا، جن کو اسمبلی میں آپ لوگوں نے بٹھایا تھا ان کے اوپر الزام لگا دیا آپ نے. کیسے کمال کے انسان ہو ہیں. اسمبلی میں جو مل کر بیٹھے وہ تو سارے آپ کے فرقے تھے اور انہوں نے خود کو 72 تسلیم کیا. اس وقت تم سارے مسلمان تھے سوائے جماعت احمدیہ کے. یار کون لوگ ہو آپ؟ کبھی سوچے آپ لوگوں نے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ اپنے پاؤں کے اوپر، اپنے ہاتھوں کے اوپر آپ کو لہاڑیاں مار کے اپنے پاؤں بھی کاٹ لیے اور ہاتھ بھی کاٹ لیے. دیکھو میں نے
چند لوگوں کی بات بتائی ہے، پوری جماعتوں کی بات نہیں بتائی ہے. میں نے بتائی ہے. وہ کب بتائی ہے؟ جب مرزا پیدا ہو چکا تھا اور یہ دیوبندی بریلویوں کے اکابر سب پیدا ہو چکے تھے. یہ ان کے زمانے کی بات بتائی ہے، نہ کہ مرزا سے پیدا ہونے سے پہلے کے مسلمان جو گزرے ان کی بات بتائی ہے. پہلی بات میری سمجھ لیں. میں نے آپ سے سوال کیا تھا مرزا قادیانی کے پیدا ہونے سے پہلے کے مسلمان کا عقیدہ جاننا چاہتا تھا. لیکن جو بات آپ نے کہی کہ قاسم نانوتوی کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں، تو اس بنا پر میں نے کہا کہ اس وقت میں خالی قاسم نانوتوی ہی نہیں تھا اور بہت سارے تھے نبوت کی دوڑ میں، لیکن بازی تمہارا یہ مرزا مار گیا. ٹھیک ہے نا؟ یہ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کری. میرے لیے نہ تو حجت قاسم نانوتوی ہے، نہ ہی یہ ہے. اور جس نے یہ کہا یا جس کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے، اگر کا لفظ بھی لگاتا تو وہ بھی کافر ہے. کیونکہ نبی کے بعد کوئی نبی کا تصور کرنا، بات کرنا، اس کی کوئی مثال دینا، وہ بھی کفر ہے میری نظر میں. بس یہ سمجھ لیں آپ. جی، مرزا غلام احمد علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا ہونے سے پہلے جو ہیں وہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے حوالہ دیا جائے تو کیا مولانا قاسم نانوتوی جو ہیں یہ مرزا صاحب کے پیروکار تھے؟ بتائیں. مجھے ایک بات کا یہ جواب دیں کہ آپ حنفی ہیں، یعنی قادیانی جو ہیں وہ حنفی ہیں. امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں قادیانی یا نہیں ہیں؟ بے وقوفی کی بات کر رہے ہیں. میں آپ سے کچھ سوال ہی اور کر رہا ہوں. میرے سوال کا جواب تو ابھی تک آپ نے نہیں دیا. تو جو میں سوال کر رہا ہوں وہ کہاں جائے گا؟ کون جواب دے گا؟ آپ مسلمان ہیں؟ وہ کس طرح کے مسلمان ہیں؟ آپ کس طرح کے آپ مسلمان ہیں؟ بتاؤ. دیکھو بھائی، میں آپ کی دکان پر آیا ہوں سامان خریدنے کے لیے. آپ مجھ سے سوال نہ کریں، نہ مجھ سے سامان خریدیں. آپ اپنا سامان بیچیں. آپ یہ بتائیے کہ آپ حنفی ہیں، آپ مقلد ہیں امام ابو حنیفہ کے یا نہیں ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ خاتم النبیین آیت جو ہے اس کا معنی اہل فہم کے اوپر روشن ہوگا. تو آپ اہل فہم نہیں ہیں تو آپ کے اوپر نہیں روشن ہو رہا. آپ ایک نبی کا آنا بھی مانتے ہیں، پھر آخری نبی بھی کہتے ہیں. دو چیزیں متضاد ایک جگہ میں ڈالتے ہیں. ہم ڈالنے دیں گے آپ کو بھلا؟ جی، ہم جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں. ہماری جماعت کا نام ہے جماعت احمدیہ. حنفی جو ہیں ان کا فقہ جو ہے اس کو پڑھا جائے تو وہ روحانیت کے زیادہ قریب ہے. بس اتنی سی بات ہے. لیکن جہاں پر وہ غلط ہیں ہم اس کو رد کرتے ہیں. بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے ہمارے سامنے. حنفیت اس سے زیادہ ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. آپ حنفی ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ مقلد ہیں یا نہیں ہیں؟ مقلد ہے تو کس کے ہیں؟ اگر حنفی نہیں ہے تو پھر کس کے مقلد ہیں؟ آپ اس کی وضاحت کھل کے کریں. ادھر ادھر کی باتیں کر کے یہ ہیرا پھیری نہیں چلے گی میرے ساتھ. کھل کے بولیں آپ مقلد ہیں یا نہیں ہیں، اور مقلد ہیں تو کس کے ہیں؟ جی، اگر حنفی ہوں گے تو وہ آپ ہی ہوں گے. اور جو میں آپ سے سوال پوچھ رہا تھا اس کو چھوڑ کر آپ بھاگ گئے ہیں. آپ مقلد ہیں یا نہیں ہیں؟ مقلد ہیں تو کس کے مقلد ہیں؟ بس اتنا بتایا. میں آگے آپ سے دوسری بات کروں. آپ سے پوچھا کہ کیا مولانا قاسم نانوتوی جو ہیں وہ حضرت مرزا صاحب کے پیروکار تھے؟ دیکھو میرے بھائی، قاسم نانوتوی میرے لیے پیر کی جوتی سے بھی زیادہ بدتر انسان ہے. اس کی مجھے کوئی بات آپ نہ پوچھیں. آپ نے بولا تو میں نے اس لیے سوال کیا. قاسم نانوتوی کی بات مجھ سے نہ کریں، چھوڑ دیں ایسے آدمی کو. ٹھیک ہے نہیں؟ اب آپ بتائیے آپ مقلد ہیں یا نہیں ہیں؟ جی، مقلد ویسے یہ اس طرح کے لفظ جو بول رہے ہیں یہ میں نہیں جانتا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم توحید کو ماننے والے ہیں. مقلد وغیرہ ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں ہم سے. یہ آپ لوگوں میں رائج ہے. ہم وحدہ لا شریک مانتے ہیں اور یہی سمجھتے ہیں. آپ سے جو سوال کیا گیا تھا اس کا جواب آپ میں دینے کی تو استطاعت نہیں ہے. تو ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں.
دیکھو میرے بھائی، میرے ساتھ ہوشیاری نہیں چلے گی. آپ اپنی ہوشیاری کی دکان بند کر کے میرے سے بات کریں. آپ مقلد ہیں، تقلید کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں تو کس کی کرتے ہیں آپ کھل کے بتائیے. اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ نماز، تو میں نماز ہی لوں گا پہلے تو، کیونکہ نماز سے ہی آپ کی حقیقت پتہ چل جائے گی. اور اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو میرے پاس بہت سارے ویڈیو ہیں، میں آپ کا نماز کا طریقہ بھی بھیج دوں گا کہ قادیانی کیسے نماز پڑھتے ہیں اور کس کے طریقے ہی پڑھتے ہیں. تو لہذا جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ مجھے یہاں بتائیں کھل کر کہ آپ کس کے مقلد ہیں. ابھی آپ کی نماز سے پتہ چل جائے گا آپ کس کے مقلد ہیں. جھوٹ نہیں بولیں، ہوشیاری نہیں، ہوشیاری کی دکان بند کر دیں میرے سامنے، کیونکہ ابھی تک آپ کی کوئی ہوشیاری چلی نہیں ہے اور آگے بھی نہیں چلے گی. جی آپ سب سے پہلے وہ کریں کہ ہم کس طرح نماز پڑھتے ہیں. یہ جو جھوٹ ہے یہ ثابت پہلے ہو جائے آپ کا، اور باقی باتیں بعد میں کریں گے. یہ پہلے کر لیں. چلیں. قاسم نانوتوی کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہو. میں بدترین کافر مانتا ہوں ایسے انسان کو جس کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، یا اگر آ بھی جائے اس طرح کے الفاظ بولنے والا بھی کافر ہے. تم قاسم نانوتوی کی کیا بات کر رہے ہو یار؟ ایسے کافروں کے منہ پہ تھوکتا بھی نہیں ہوں میں. دیکھو میرے بھائی، میں نے آپ سے بولا ہے کہ تم جس طرح سے قادیانی نماز پڑھتے ہیں، میں وہ نماز کی ویڈیو نکال کر دکھا سکتا ہوں کہ قادیانی کس طرح نماز پڑھتے ہیں، اور اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ قادیانی کون ہے، یعنی کس کے مقلد ہیں. اگر آپ اپنے منہ سے بتا دیں تو بہت بہتر ہوگا. یہ ہوشیاری کی دکان کیوں بند نہیں کر رہے آپ؟ یہ قاسم نانوتوی کافر ہے تو آپ لوگ کہاں مسلمان ہیں؟ بریلوی کافر، دیوبندی کافر، شیعہ کافر، تم تو سارے آپس میں کافر ہو. تو کافروں سے ہم کیا بات کریں؟ لاؤ نا ویڈیو نکالو بھائی، ویڈیو نکالو. باقی باتیں چھوڑو، وہ ویڈیو نکالو جس میں جو قادیانی ہیں وہ کیسی نماز پڑھتے ہیں. نکالو ویڈیو. جھوٹے بختان باندھتے ہو، نکالو وہ. آپ یہ بتائیں کہ آپ مقلد ہیں یا نہیں ہیں تو کس کے ہیں؟ اتنا بتانے میں اتنی دیر کاہے کو لگا رہے ہو بھائی؟ شرما کیوں رہے ہو تم؟ تمہارا وہ جو ہے مسرور، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، اس کی ویڈیو لگاؤں؟ تم بتاؤ نا اپنے منہ سے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ تم ہو کون، عوام کو پتہ چلے، جو سننے والی عوام کو پتہ چلے. جھوٹ کیوں بول رہے ہو تم لوگ؟ او بھائی لڑتے کیوں ہو، جھگڑتے کیوں ہو بھائی؟ جو نماز ہم پڑھتے ہیں وہ لگاؤ، اس کی ویڈیو لگاؤ. شاباش، لگاؤ ویڈیو. اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم تمام جو چاروں امام ہیں ان سب کو مانتے ہیں، لیکن ان اماموں نے اپنی بات کو حرف آخر نہیں کہا. اگر کہا ہے تو بتائیں کہ وہ کہیں کہ ہماری بات حرف آخر ہے. انہوں نے اپنی بات کو حرف آخر نہیں کہا. ہم چاروں اماموں کو مانتے ہیں، ایک کو بھی نہیں چھوڑتے. ٹھیک ہے؟ اب آپ کو سمجھ لگی کہ نہیں لگی؟ اور ہم داخل ہیں جماعت احمدیہ میں. اب کہتے ہیں نماز اس طرح کی پڑھتے ہیں، اس طرح کی پڑھتے ہیں. لگائیں ویڈیو. کہاں ہے وہ؟ کون سی نماز ہم پڑھتے ہیں؟ پتہ تو چلے مجھے کون سی نماز ہے. میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، ہوشیاری کی دکان بند کر دو. تم مقلد ہو نہیں ہو یا نہیں ہو؟ بولو ہاں یا نہ. یہ میں نے بتایا ہے، آپ کو پہلے بھی بتایا ہے مولوی صاحب، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ مقلد وغیرہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، کہ مقلد فلاں. یہ ہم جماعت احمدیہ سے، ہم احمدی ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک خدا کو ماننے والے ہیں، وحدہ لا شریک خدا کو ماننے والے ہیں. کسی دربار کے اوپر نہیں جاتے، کسی کے اوپر سجدہ نہیں کرتے، کسی اور سے کوئی امید نہیں رکھتے. ہم یہ ہیں. کیا مقلد ہیں، فلاں ہیں، یہ ہے. میں نہیں جانتا مقلد کیا ہوتا ہے. اپنی باتیں آپ گھسانے لگے ہیں درمیان میں. جب آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو شکست ہو رہی ہے اور بات کا جواب نہیں دے پاتے تو آگے آگے اور باتیں اٹھا لیتے ہیں. دیکھو، آپ جب سے لے کے اب تک اپنی ہوشیاری کی دکان کھول کر بیٹھے ہیں اور وہ چل نہیں رہی ہے اور چلے گی بھی نہیں. میرے سامنے تو خیر نہیں چلے گی. جو آپ چاہ رہے ہو کہ میں بات کو گھما کر اصل موضوع سے ہٹ کر تمہاری ان باتوں میں آ جاؤں جو تم 24 گھنٹے بیٹھ کر لوگوں سے ساتھ ٹائم پاس کرتے ہو کہ حدیث سے ثابت ہو رہا ہے، قرآن ثابت ہو رہا ہے نا، یہ چیزیں چھوڑ دو. اب میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ مقلد ہو یا نہیں ہو، آپ بولو ہاں یا نہ، ہاں یا نہ، بس، فالتو بات نہیں.
مولوی جی میں آپ کو یہی سمجھتا ہوں کہ آپ ارشاد انصاری کے بھائی ہیں، ضدی ہیں، علم آپ کے پاس نہیں ہے. میں آپ کے بارے میں ابھی تک یہی سمجھا ہوں، ورنہ اگر آپ ایک عالم ہوتے تو میں جو سوال کرتا اس کا جواب دیتے. آپ پہلے مقلد کا رولا ڈالا ہوا تھا. میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں نہیں جانتا کہ مقلد کیا ہے. ہم وحدہ اللہ شریک کو مانتے ہیں، بس شرک ہم نہیں کرتے. ہم شرک کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، شرک سے ہم دور بھاگتے ہیں، کسی سے نہیں مانگتے. مصیبت آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہماری آزمائش ہے. آسانی آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کی رحم و کرم ہے کہ جس نے ہم پر کرم رحم کی نظر کی. ہم یہ ہیں. آپ ہیں ایسے جو درباروں کے اوپر سجدے کرنے والے لوگ. آپ یہ بتاؤ آپ مقلد ہو یا نہیں ہو؟ بس یہ اتنا جھول جھال کیوں بھائی باتوں میں، اتنی چلاکی کیوں دکھا رہا ہو میرے ساتھ؟ تمہاری چلاکی شروع سے لے کے اب تک چلی ہے کیا؟ چلے گی بھی نہیں، چلے گی بھی نہیں. میرے سامنے کافروں کی چلاکی نہیں چلتی، یہ بات یاد رکھیں. تم بتاؤ مقلد ہو یا نہیں؟ ہاں یا نہ بات ختم ہوتی. بولے نہیں ہوں میں. اگر تم جھوٹ بول نہیں ہو پھر میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ تم مقلد ہو نہیں ہو اور کس کے مقلد ہو. یہ میری ذمہ داری دکھانے کی نا. تمہارا جھوٹ تمہارے منہ پہ ماروں گا ابھی میں. آ جائے ابھی او بھائی مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ مقلد کیا ہوتا ہے. مقلد کیا کس کو کہتے ہیں مقلد؟ تو بھائی میں کوئی مقلد وغیرہ اگر کوئی فرقہ ہے تو میں نہیں ہوں، بریلوی نہیں ہوں، میں دیوبندی میں نہیں ہوں. ہاں میں کوئی مقلد، میں وحدہ لا شریک کو ماننے والا ہوں، مشرک نہیں ہوں. دربار پر نہیں جاتا ہوں، نہ دربار سے کچھ امید رکھتا ہوں، نہ کسی کے دربار سے جا کر متھا ٹیکتا ہوں. مجھے جب مصیبت آتی ہے میں کبھی بھی کسی کا دوش نہیں دیتا. میں کہتا ہوں کہ یہ مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے میری آزمائش ہے، میرے گناہ کی کوئی سزا ہوگی. جب مجھے خدا کوئی خوشی دیتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ میرے خدا کی طرف سے اس کی رحمت ہے. میں تو اتنے لائق نہیں تھا کہ مجھ پر وہ رحم کرے، لیکن اس کی رحمت ہے. میں یہ کہتا ہوں. آپ کیا ہیں؟ آپ کا فرقہ کیا ہے؟ تم اپنے باپ مسرور، کیا نام ہے اس کا، مسرور احمد پتہ نہیں کیا نام ہے، اس کو تو مانتے ہو نا؟ اگر وہ بتا دے کہ تم کون ہو تو مان لو گے؟ ہیں بولو. اگر وہ بتا دے کہ قادیانی کون ہے، حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، کس کے مقلد ہیں، تو مان لو گے یا اس کا بھی انکار کر دو گا آج؟ دیکھو تم مشرک سے اوپر ہو، تم کافر ہو، سمجھے نہیں؟ مشرک سے اوپر ہو، تم کافر ہو. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، پوری امت مسلمہ کا سبب. تم کافر ہو. اب تم شرک کرو مت کرو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. کافر جو ہے وہ کافر ہے. اب اس سے یہ نہیں پوچھا جاتا کچھ شرک کرتا ہے نہیں کرتا ہے، مزاروں پہ جاتا ہے. لعنت بھیجتے ہیں مزاروں پہ جانے والے پہ، ہم مزار بنانے والوں پہ لعنت بھیجتے ہیں. یہ سالے خود مشرک کافر ہیں جو مزار بناتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں. اب کس سے بات کر رہے ہو بھائی؟ آپ کس سے بات کر رہے ہو؟ مسلمان سے بات کر رہے ہو آپ؟ یہ مشرک کافر دیوبندی بریلوی یہ سب حنفی یہ کیا ہے؟ یہ تمہارے بھائی ہیں. مولوی جی اب آپ جو ہے وہ تلبیس شدہ زبان جو ہے وہ استعمال کرنے لگ گئے ہیں، اور یہ مردار لوگوں کی اور مردار لوگوں کی یہ باتیں ہیں کہ جب جو کسی کی ذاتیات کے اوپر جو ہے وہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. مرزا مسرور احمد صاحب جو ہیں وہ خلیفہ ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے، ٹھیک ہے؟ آپ کہتے ہیں آپ کے باپ جو ہے فلاں بتا دے بلاں بتا دے. اور بھائی میں خود آپ کو بتا دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ فقہ حنفی جو ہے وہ روحانیت کے زیادہ قریب ہے، لیکن جہاں پر وہ غلط ہیں ہم ان کو نہیں مانتے. آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے کان نہیں ہیں؟ اتنی سی بات نہیں سمجھ سکے جو بندہ، وہ کیا انسان ہے؟ وہ زندہ ہے؟ اچھا ہم مردار لوگ ہیں اور تم 2 گھنٹے سے جھوٹ بول رہے ہو. جب ایک آدمی جھوٹ بولے گا تو اس کے باپ سے اس کو دکھایا جائے گا نا کہ تو کس نسل سے ہے. یا کہاں سے دکھاؤں گا میں؟ تم سے کہا نا کہ تمہاری بات میرے لیے حجت نہیں ہے. اب میں تمہارے باپ سے تمہیں دکھاؤں گا تو برا کیا کو لگ رہا ہے؟ اب تمہارا باپ جو ہے وہ اگر بتا دے کہ وہ کون ہے تو مان لو گے. یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے میں. بھاگ کیوں رہے ہو تم؟
میں مشرک سے اوپر ہوں، میں کافر ہوں، یہ لاپ جاپ مولوی صاحب آپ کی ہے. میں نے مولوی صاحب آپ کو جان تو دینی نہیں ہے، میں نے تو اللہ کو جان دینی ہے. یا تو بتائیں کہ میں نے آپ کو جان دینی ہے. تو جب میں نے جان اللہ کو دینی ہے تو آپ کی حیثیت اور آپ کی اوقات کیا ہے کہ آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ جو سمجھتے ہیں سمجھتے رہیں. کوئی نہ آپ کی حیثیت ہے نہ کوئی آپ کی اوقات ہے. کیا سمجھتے ہیں مجھے؟ جو سمجھتے ہیں سمجھتے رہیں. مجھے کافر سمجھتے ہیں کافر سمجھے، مجھے مشرک سمجھتے ہیں سمجھتے رہیں. او بھائی میں نے مولوی کو جان نہیں دینی، میں نے اللہ کو جان دینی ہے. مولوی صاحب کیوں آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ آپ کا ان باتوں سے گزارا نہیں ہونے. جی جھوٹ اگر میں بول رہا ہوں تو میں بولتا ہوں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین. میں یہ مانتا ہوں کہ یہ ہم کہتے ہیں کہ فقہ حنفیہ جو ہے وہ روحانیت کے زیادہ قریب ہے، لیکن جہاں پر وہ غلط ہیں ہم ان کی بات نہیں مانتے. بتائی نہیں آپ کو؟ حکم اور عدل کی بات جو ہے وہ چلے گی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کئی لوگوں کی تعریف کی ہے کہ وہ بڑے اچھے لوگ تھے، اور ہم بھی کرتے ہیں. تمام اکابرین کا احترام بھی کرتے ہیں، بڑے اچھے لوگ تھے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ یہ ہو گیا. ہم جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں، ہم سے یہ پر بات کریں. آپ فضول میں ٹائم ضائع کر رہے ہو، اپنی چلاکی کی دکان کھول کے بیٹھے ہو. چلاکی کی دکان میرے سامنے نہیں چلے گی. میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں، آپ مقلد ہو بولو ہاں ہے، نہیں ہو بولو نہیں ہے. جب میں نے بولا کہ تمہارے باپ مسرور سے دکھاتا ہوں تو تم کہہ رہے ہو نہیں ہم ان کی بات لیتے ہیں نہیں لیتے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مقلد ہو، آدھی لیتے ہو پوری لیتے ہو، بولو کہ ہاں میں مقلد ہوں، امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں. چاہے میں ان کی آدھی بات لوں یا پوری لوں، یہ میرا سوال نہیں ہے کہ آپ آدھی لیتے پوری لیتے ہو. بولو کہ میں مقلد ہوں یا نہیں ہوں. اگر ہوں تو کس کا ہوں، سیدھی بات کرو. اور اگر آپ ٹیڑھی بات کرو گے تو پھر مجھے بھی ٹیڑھی بات کرنی پڑے گی. اب آپ کا برا لگ رہا؟ اگر تم جھوٹ بولو گے تو تمہارے باپ سے بھی ثابت کروں گا میں. ارے مولوی جی میں نے آپ کو کتنی مرتبہ بتایا ہے، پھر آپ ایک ہی بات کا لاپ جاب رٹھا کرتے جائیں گے تو اس سے کوئی فائدہ آپ کو حاصل ہوگا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں جماعت احمدیہ سے ہوں، میں فقہ احمدیہ کو مانتا ہوں. حنفی جو ہے وہ روحانیت کا، وہ فقہ جو ہے وہ روحانیت کے زیادہ قریب ہے. اس سے زیادہ ہمارا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اور کوئی نہیں ہم مانتے. انا للہ انا الیہ راجعون. مولوی صاحب کیا کہوں آپ کو، اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ملتے کہ آپ کے لیے میں بولوں. زندہ ہے تو بات کو سمجھے، اگر مردہ ہے تو پھر انکار کرتے جائیں اور جس طرح مرضی لاپ جاب کرتے جائیں. اگر میں تمہارے باپ سے مسرور سے یہ ثابت کر دوں کہ تم حنفی ہو، امام ابو حنیفہ کے مقلد ہو، تو مان لو گے یا اپنے باپ کو بھی لات مار دو گے؟ یہ بتاؤ تم مجھے. جی امام ابو حنیفہ کو اگر ہم ماننے والے تھے بھی، اگر حضرت مسیح موعود مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کے عقیدے ماننے والے تھے بھی تو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ انہوں نے جماعت کی بنیاد رکھی، جماعت احمدیہ. تو ہم فقہ احمدیہ کو مانتے ہیں، اور بار بار خلفاء نے بھی یہی بتایا. اور جو آپ کے پاس ہے، جو سانپ آپ نے چھپا رکھا ہے، اس کو باہر تو نکالیں، پتہ تو لگے. مجھے پتہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات فرمائی ہے کہ فقہ حنفیہ جو ہے وہ روحانیت کے زیادہ قریب ہے، لیکن جہاں پر ان سے غلطی ہوئی ہے وہ غلط ہیں، ہم وہ نہیں مانتے. وہاں پر فیصلہ حکم اور عدل کا چلے گا. یہ کون آپ کو سمجھائے، کون سی دف ہو جس سے یہ اعلان کیا جائے کہ تاکہ آپ کے کان کھلیں اور آپ کا دل کھلے کہ جس میں یہ باتیں آپ کی گھسیں. لو جی، قادیانی نے اپنے منہ سے قبول کر لیا کہ مرزا احمد غلط تھا، اس نے غلطی کری، وہ امام ابو حنیفہ کا مقلد تھا، وہ غلط تھا. بہت اچھے بہت اچھے. یہ ہوتا ہے، دیکھو یہ ہوتا ہے صحیح لوگوں سے بات کرنے میں آدمی پھر سچ بولنے لگتا ہے. بس مولوی صاحب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، کچھ بھی نہیں رہا، آپ خالی ہو گئے، ہر دلیل سے خالی ہو گئے. ٹھیک ہے، اب یہ بات کر کے تو آپ اپنا گزارا کرنا چاہتے ہیں، لے جی یہ کہہ دیا، وہ فلاں کہہ دیا، فلاں یہ کہہ دیا. ہاں کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پلے، کچھ نہیں ہے. میرے بھائی آپ کہیں مدرسے سے پڑھے ہوں گے، لیکن مدرسے والوں سے جا کر پوچھو کہ آپ لوگوں نے پڑھایا کیا ہے ہمیں.
خالی میں ہو گیا یا خالی تم ہو گئے؟ تم اب تک یہ جھوٹ بول رہے تھے، اب تم نے اپنے منہ سے کہہ کر خود پھنس گئے کہ مرزا نے بولا کہ وہ مقلد تھا امام ابو حنیفہ کا، آپ نے بولا کہ اس نے بولا لیکن غلط بولا۔ او ہو، اب خالی کون ہو گیا؟ اب تمہارے پلے کچھ بھی نہیں بچا، اب تمہارے پلے جھوٹ بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا، کیونکہ تم نے خود نے مانا کہ مرزا مقلد تھا لیکن وہ غلط تھا۔ تم لوگوں نے مرزا کو خود غلط ثابت کرا، میں نے نہیں کرا۔ مولوی جی ان باتوں سے ایسی باتیں کر کے گزارا نہیں کرے گا۔ آپ کہاں سے بھاگے اور کہاں آ کر کھڑے ہو گئے ہیں؟ کتنی آپ کو سپیڈ لگانی پڑی، کتنا بھاگنا پڑا، اب بات یہاں پر آ کر کھڑی ہوئی کہ میرے صاحب مقلد تھے جی امام ابو حنیفہ کے۔ ٹھیک ہے، فقہ حنفیہ جو ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ روحانیت کے قریب ہے، لیکن آپ لوگوں سے بہتر ہے۔ آپ لوگ مشرک ہو لیکن وہ ہیں جو وہ روحانیت کے زیادہ قریب ہیں، روحانیت کی بات کو سمجھتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ روحانیت کے زیادہ قریب ہے۔ بس اتنی سی بات ہے، باقی فقہ احمدیہ ہے ہمارا۔ مولوی جی ایسے گزارا نہیں ہوگا آپ کا۔ پہلے تو مجھے یہ بتا دو، بے وقوف ہو تم، جاہل ہو تم لوگ۔ تم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا جو احمد مرزا قادیانی کو نبی نہ مانے وہ کافر ہے، اور تم ابھی مجھے مشرک بول رہے ہو۔ پہلی بات تو تم اپنی زبان پر قائم ہی نہیں ہو۔ میں تو احمد مرزا قادیانی پہ لعنت بھیجتا ہوں، کافر سے بڑا کافر مانتا ہوں اسے، تو تم مجھے مشرک کیسے بول سکتے ہو؟ اور دوسری بات، میں تم سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مشرک بولا لوٹ کر وہ مشرک ہو جاتا ہے، کیونکہ تم تو پہلے سے ہی کافر ہو۔ یہ حدیث کہنے میرے لیے تمہارے اوپر بیکار ہے۔ دوسری بات، ہاں صرف ایک جانکاری کے لیے معلوم کرنا چاہوں گا کہ میں مشرک کس حساب سے ہوں بھائی، پہلے تو مجھے یہ بتا دیں۔ جی تو آپ کافر مانتے ہیں تو آپ کو کون سا کوئی مسلمان مانتا ہے؟ ایک نبی کا انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے، تو ظاہر ہے آپ کافر ہیں۔ مثلا اس کی مثال میں دے دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، یا میں اور مثال دیتا ہوں کہ کوئی بندہ کوئی بادشاہ ہے وہ کہے کہ یہ فلاں بندہ جو میرا بڑا پیارا ہے وہ آ رہا ہے تو اس کی خدمت کرنا، تو آپ کیا جواب دو بادشاہ کو؟ کہو کہ بھائی نہیں، میں تو اس کی خدمت نہیں کروں گا، میں تو آپ کا نوکر ہوں، میں تو اس کا نوکر ہی نہیں ہوں، تو اس کی خدمت نہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ جس کی وہ کہتا ہے کہ خدمت کرو، اس سے تو آپ نے انکار کر دیا، تو جب انکار کیا تو کیا ہو گئے؟ آپ منکر ہو گئے، کافر ہو گئے۔ تو یہی ہم کہتے ہیں، اور قرآن کریم کے مطابق آپ لوگ کافر ہیں۔ اب یہ تعویلیں اپنے گھر پر رکھ کر آؤ، سمجھے نہیں؟ ہاں، یہ تعویلیں اپنے گھر پر رکھ کر آؤ۔ تم نے یہ مانا کہ تم مقلد ہو اور ابو حنیفہ کے مقلد ہو، بول دو ہاں ہے، ختم بات۔ جھوٹ بول کر کے اپنی دکان چلا رہا ہو، وہ چلنے نہیں دوں گا دکان تمہاری میں۔ ہاں، اور میں تو قادیانیوں کو، احمد مرزا قادیانی کو، اس کے ماننے والوں کو ٹوٹل کو کافر سے بڑا کافر مانتا ہوں، سمجھے نہیں؟ تو تم سے تو اس طرح کی بات کرنے میرے لیے فضول ہے، لیکن تمہیں صرف یہ اتنا بتانا ہے کہ امام ابو حنیفہ جن کے تم مقلد ہو، کیا ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری نبی نہیں ہے، ان کے بعد بھی نبی آئے گا؟ مانا ہے کہ مقلد ہو تو ابو حنیفہ کو کافر کہتے ہو؟ کہو ابو حنیفہ کو کافر، چلو مان لیتے ہیں، ابھی تمہاری مان لیتے ہیں۔ بتاؤ امام ابو حنیفہ کافر تھے؟ میرے سوال کا جواب دو مولوی صاحب، ابو حنیفہ کافر تھے؟ فتوا دو، جلدی کرو۔ ذرا ہوشیار صاحب، آپ ثابت کرو کہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ کیا تھا، وہ کیا مانتے تھے کہ نبی کے بعد بھی نبی آئے گا؟ یہ تو آپ کو ثابت کرنا، مجھے تھوڑی نہ ثابت کرنا۔ آپ ابو حنیفہ کیا وہ مقلد ہیں؟ ٹھیک ہے جی، چلو 2 منٹ کے لیے ہم مان ہی لیتے ہیں، فرض کر لو، لیکن ابو حنیفہ کو کافر کہتے ہو؟ کہو کافر ایک مرتبہ، صرف یہ کہو۔ کیا بے وقوفی کی بات ہے یار، کافر آدمی کے عقیدے سے ہوتا ہے، تم کسی کو مان لو وہ کافر نہیں ہو جائے گا، اس کا عقیدہ دیکھنا پڑے گا۔ اگر امام ابو حنیفہ کا عقیدہ تمہیں بتانا، جس کے تم مقلد ہو اس کا عقیدہ کیا تھا یہ تمہیں بتانا ہے۔ کیا امام ابو حنیفہ کا عقیدہ یہ تھا؟ تم نے کہا جو
احمد مرزا کو نبی نہ مانے وہ کافر ہے. تو کافر کا فتویٰ تم نے لگایا. اب تم مانتے ہو کہ امام ابو حنیفہ کافر تھے کیونکہ ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا. اگر تھا تو ثابت کرو, ختم بات. یہ تمہیں ثابت کرنا ہو کہ وہ کون تھے. دیکھیں نا آپ کی ہنسی جو ہے وہ کتنی شیطانی اور شرارتی ہنسی ہے آپ کی, اور اس طرح ہنس کے تو کیا آپ یہ ثابت ہو جائیں کہ آپ عالم ہیں؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ عالم نہیں, آپ جاہل ہیں. یہ معلوم ہوتا ہے اس سے کہ جو ہنسی ہنس کر ابو حنیفہ کے ہیں, ابو حنیفہ کے ہیں. میں بار بار بتا رہا ہوں کہ میں جماعت احمدیہ کو مانتا ہوں, جماعت احمدیہ کے ملک ان کا ہی فقہ جو ہے وہ مانتا ہوں, اور جماعت احمدیہ میں داخل ہوں. اس پر بات نہیں کرتے ابو حنیفہ پہ, ابو حنیفہ پہ. تو ابو حنیفہ کو تو آپ مسلمان سمجھتے ہیں, خود بھی مانتے ہیں. ابو حنیفہ کا انکار تو کریں. آپ پھر ادھر باپ سے آ گئے یار. کتنی بار یو ٹرن لوگے میرے بھائی, کتنی بار لوگے؟ کیونکہ تم جھوٹے ہو, تمہارا دھرم جھوٹا ہے, تمہارا نبی جھوٹا ہے, تمہارا دین جھوٹا ہے, تم سب جھوٹے ہو, جھوٹ کا سہارا لے رہا ہو. میں نے ابھی تمہیں بتایا کہ تمہارا باپ مسرور نے مانا, بھری عوام کے اندر علل اعلان بولا کہ وہ حنفی ہے, مقلد ہے, امام ابو حنیفہ کو مانتا ہے. اور اس نے اور سب نے یہ بتایا, خود میں احمد مرزا قادیانی اپنے آپ کو حنفی کہلاتا تھا. اس سے پوچھا گیا کہ تم کون ہو, تو اس نے کہا میں حنفی ہوں, امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں. یہ میرے پاس ثبوت ہیں گے. لیکن تم بات کو کتنا گھما پھرا رہے ہو کہ فقہ حنفی روحانیت کے قریب ہے. ابے جاہلو, فقہ حنفی کوئی روحانی عمل کرنے والی چیز کا نام نہیں ہے. فقہ حنفی اجتہادی مسئلوں میں ہوتی ہے, روحانیت میں نہیں ہوتی ہے, وہ صوفیت میں نہیں ہوتی ہے, وہ روحانیت کا کام نہیں ہے. کیا یہاں پر کیا جادو گنڈے ٹونا ٹانا ہو رہا ہے کہ روحانیت ہو گئی؟ بے وقوفی کی باتیں کر رہا ہو کہ فقہ حنفی روحانیت ہے, روحانیت ہے. یہ روحانیت ہے؟ ابے وہ اجتہادی مسئلوں میں ہے, وہ اجتہادی مسئلے روحانیت نہیں ہوتے ہیں. کیا کس کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے 1 گھنٹے سے؟ مولوی جی, آپ لوگوں نے دین اسلام کو مسخ کر کے اور دین اسلام کو نعوذ باللہ جھوٹا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. یہ سارا کیا درا جو ہے وہ آپ جیسے جو وہ عالم ہیں, جن بیچاروں کو اپنا نہیں پتا, کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے شام کو کیا کھایا تھا, یہ نہیں پتا کہ ان کا نام کیا ہے, ان کو جن کو یہ نہیں پتا وہ لوگ آ کر بحث کرتے ہیں. دین کا تو آپ لوگوں نے ستیہ ناش کر دیا ہے, اور جھوٹے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت یہودیوں کی طرح ہو جائے گی. تو ہم نے تو آپ کو دیکھ لیا کہ آپ اسی طرح ہی ہو گئے ہیں. تمہیں تو کچھ بھی نہیں آتا جاتا. ارے ہم نے کیا کرا ہے؟ 1400 سال سے جو دین چلتا ہوا آ رہا ہے بھائی, ان سے بات کر. انہوں نے کرا, میں نے کیا کرا, ہماری جماعت نے کیا کرا, کس نے کون سی نئی بات بتائی؟ بتا چل, کوئی نئی بات بتائی ہے؟ چل تو بتا کہ تم نے یہ نئی بات بتائی ہے. جو بات اب سے 1400 سال میں نہیں تھی وہ بات ہم نے بتائی ہے. یہ ثابت کرنا تیرے کو کیا جھوٹ بول کے اپنا دھندا چلانے کی کوشش کر رہا ہے؟ میرے سامنے ہوشیاری نہیں چلے گی. میں بہت دیر یہی بات کہہ رہا ہوں آپ سے کہ میرے سامنے ہوشیاری نہیں چلے گی. ہوشیاری کی زبان بند کر دو. مولوی صاحب, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امت یہودیوں کی طرح ہو جائے گی, اور فرمایا تھا کہ علماؤہم شر من تحت ادیم السماء, آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہو جائیں گے. تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ہم ایمان لاتے ہیں, اور ہم نے آنکھوں کے سامنے اس کو سچا ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے. شکریہ, جزاک اللہ. دیکھو, تم اپنے منہ سے خود ثابت کر چکے ہو کہ احمد مرزا قادیانی حنفی تھا, مقلد تھا. ٹھیک ہے, تمہارا مسرور احمد جو تمہارا باپ ہے اس نے بھی بولا کہ وہ حنفی ہے, امام ابو حنیفہ کا مقلد ہے. تم نے بھی مانا کہ تم حنفی ہو, لیکن تم نے جھوٹ بولا کہ تم روحانیت. یہ روحانیت کیا ہوتی ہے بھائی؟ ہاں, یہ روحانیت کیا, کس بلا کا نام ہے؟ یہ کہاں سے آئی روحانیت؟ روحانیت کیا چیز ہے؟ یہ زبردستی کا ڈرامہ. ابے فقہ حنفی فقہ کا نام ہے, روحانیت کا نام نہیں. روحانیت کا فقہ حنفی سے کیا تعلق؟ کہ یہاں پہ بابا گیری چل رہی ہے؟ اجتہادی مسئلوں میں اس کو لیا جاتا ہے, اس کو فقہ حنفی کہا جاتا ہے. روحانیت کا نام لے, کتنا دھوکہ دیا تم نے اب تک مجھے, کتنا جھوٹ بولا کہ وہ روحانیت کے قریب ہے, ہم روحانیت کے قریب ہیں. اب روحانیت کی بات چل رہی ہے, اس کی فقہ کی بات چل رہی ہے. اور احمدی کا کون سا فقہ ہے بھائی؟ احمدی فقہ کہاں سے آیا؟ اس کا مجتہد کون ہے؟ کیا یار جھوٹی رام کہانی سنا کر یار, کیا تم لوگ مطلب دوسروں کو بیوقوف سمجھ رہے ہو؟ تم تو ہوئی بیوقوف. اچھا مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال پہلے کیا تھے؟ نبوت سے پہلے
40 سال پہلے جو زندگی ہے وہ کیا تھے بتاؤ. روحانیت وہ چیز ہے کہ جب مثلا آپ کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں تو جب ایک چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، یعنی آپ کا اندر کا ضمیر آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور آپ کے منہ کے اوپر تماچے مارتا ہے کہ بغیر تم نے ایسا کام کیوں کیا. وہ انسان کا اپنا آپ ہوتا ہے، اندر سے بولتا ہے. ٹھیک ہے، اندر والی روح جو ہے وہ بولتی ہے، وہی روحانیت ہے. زندہ ہے تو بولتی ہوگی آپ کے ساتھ، اگر زندہ نہیں ہے تو مردہ ہیں، پھر آپ نہیں بولتی آپ کے ساتھ. ارے بھائی تم کیا ہو اپنا بتاؤ، تم مقلد ہو تو جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ تم لوگ ادھر ادھر کیوں بھاگ رہے ہو؟ ہاں؟ کیوں بھاگ رہے ہو؟ اس سے یہ ثابت ہوا کہ قادیانی ایک نیا دھرم ہے، جو کافر لوگ ہیں. اسلام کے اندر یہ فتنہ فساد پھیلانے کو آئے ہیں، یہ انگریزوں کی دین ہے. کیونکہ تم نے خود نے مانا ہے نا کہ تم جو لوگ ہو تم نئے ہو، تمہاری کوئی جماعت نہیں ہے، تمہارا کوئی پرانا کافر نہیں ہے، تمہارا پہلے سے کسی کا ایسا عقیدہ نہیں جو تمہارا عقیدہ ہے. کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے جو تمہارا عقیدہ ہے. تم خود مان رہے ہو، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اب تم نئی بات لے کے بیٹھ گئے، کہاں تک بھاگو گے؟ پہلے بتاؤ کہ مقلد کیا ہوتا ہے بتاؤ. بالکل، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ فقہ حنفیہ جو ہے آپ لوگوں سے بہتر ہے، روحانیت کے زیادہ قریب ہے. یہی ہے. بہت بڑے یا تو جاہل ہو یا اپنے آپ میں ہوشیار ہو، لیکن ہمارے کسی کام کے نہیں ہو. ناکارہ کسی کام کے نہیں. سمجھے نہیں؟ یہ اپنی ہوشیاری اپنے پاس رکھو، اپنی جہالت انواع رکھو. سمجھے بھائی؟ آپ اپنی دکان میں تالا لگا کے گھر جائیں، تمہارے بس کی بات نہیں ہے کسی مسلمان سے بات کرنا. سمجھے نہیں؟ اتنا جھوٹ، کسی ایک بات کا جواب نہیں دیا، شرم بھی نہیں آتی. یعنی مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو اور خود گمراہ ہو. ارے بھائی زندہ ہو، زندہ ہو توبہ کر لو. میں کہہ رہا ہوں زندہ ہو توبہ کر لو، مرنے کے بعد یہ موقع نہیں ملے گا. تم خود سوچو کہ تمہارے پاس میرے کسی ایک سوال کا جواب نہیں تھا. میں نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر احمد مرزا قادیانی کے پیدا ہونے سے پہلے تک کوئی ایک مسلمان دکھاؤ دنیا میں جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں، ان کے بعد بھی نبی آئے گا. آپ نہیں دکھا سکے، آپ نہیں بتا سکے، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. آپ اپنے قیاس اپنا ترجمہ پیش کرو گے. تمہیں تو ہم کافر مانتے ہیں، تمہاری بات کون مانے گا؟ تم آئے قرآن اور حدیثیں پیش کرو گے اور اس سے اپنے اس کالے کافر کو نبی ثابت کرو گے معاذ اللہ. تو ایسے تو کتنے مرزا پیدا ہو چکے ہیں اور ہوتے رہیں گے، وہ بھی یہی کام کریں گے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ میرے بعد جو آئیں گے وہ جھوٹے نبی آئیں گے. سمجھے نہیں؟ یہ ہمارے نبی، ہمارے سچے نبی بتا کر چلے گئے. تو مرزا جیسے پتہ نہیں کتنے کالے کافر پیدا ہوں گے اور آ بھی گئے اور آتے رہیں گے جو جھوٹے ہوں گے. تو تمہاری بات تم کیسے بھی ثابت کرنے کی کوشش کرو، بے وقوف آدمی. میں تو کبھی یہ پوچھنا بھی میں کفر سمجھتا ہوں کہ مرزا نبی تھا نہیں تھا. ماننا تو بہت دور کی بات رہ گئی.